دے اگنور یو ناؤ بٹ دے ول نیڈ یو لیٹر. اکثر جب آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے بار بار ملتے ہیں تو وہ نہ صرف آپ کی باتوں کو بلکہ آپ کو بھی سیریس لینا چھوڑ دیتے ہیں. وائی ڈز دس ہیپن؟ مے بی آپ کا کوئی دوست یا ریلیٹیو یا کوئی جاننے والا ایسا ہوگا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو آپ بظاہر اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے. آپ کہیں اپنے ہی خیالوں میں گم ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے بعد ہاں جی بھی کر دیتے ہیں یا کوئی ایک چھوٹا موٹا جملہ بول دیتے ہیں تاکہ اگلے بندے کو عجیب نہ لگے اور وہ یہ نہ سوچے کہ وہ بس اکیلا ہی بول رہا ہے. When you are constantly complaining and saying negative things, then that could be a reason people ignore you and why your presence does not grab attention. انہی باتوں سے interconnected 7 dominant points آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سبھی points important ہیں and will be helpful for you. So ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. Let's start our today's vlog. السلام علیکم everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. الحمدللہ. vlog start ہو رہا ہے again early morning سے. میں بچیوں کو اسکول اور میاں جی کو کالج بھیجنے کے بعد روم میں آ گئی تھی ایز یوزول اپنا وائس اوور اور ایڈیٹنگ کرنے کے لیے. اچھا، یہ جو لوز پیپرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ میں نے اسکرپٹ لکھا ہوا ہوتا ہے اپنا، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے. ڈفرینٹ بکس یا پھر آرٹیکلس پڑھ کر میں نے ایکسٹریکٹ نکالا ہوا ہوتا ہے. بس رف سا ہی میں ایک مائنڈ میپ ٹائپ کی چیز بنا لیتی ہوں، لیکن عائشہ نے یوٹیوب کا لوگو اس کے اوپر بنا دیا تھا. اینی ہاؤ لیٹس کم ٹو دا ٹاپک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نوبت کیسے آتی ہے جب اگلا بندہ کوئی سوال کرتا ہے تو آپ اسے کوئی توجہ نہیں دیتے، یا جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کی بات کو امپورٹنس نہیں دیتے، آپ کو سگنیفیکنٹ نہیں سمجھتے. ایکچولی جب آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ نے اپنا امیج خود بنانا ہوتا ہے. آپ نے خود لوگوں کو ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ وہ بعد میں یا آنے والے دنوں میں آپ کو کتنی امپورٹنس دیں گے. اگر لوگ کچھ عرصے بعد آپ کو سیریس لینا چھوڑ دیتے ہیں، یا آپ کے موجودہ دوست، ریلیٹیوز، جاننے والے یا رشتہ دار آپ کی باتوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، تو یقیناً آپ ان 7 غلطیوں میں سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کر رہے ہیں. اینڈ اف یو وانٹ پیپل ٹو پے اٹینشن ٹو یو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں، آپ کو امپورٹنس دیں، آپ کو سیریس لیں، تو ان 7 پوائنٹس کو کنسرن کریں اور اپنا کمپیریزن ان 7 باتوں سے آنیسٹلی کریں. سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 1 وچ از ٹاکنگ ill behind people's back. یعنی لوگوں کی ایبسنس، غیر موجودگی میں ان کے بارے میں گھٹیا باتیں کرنا. اصل میں جس بندے کے سامنے آپ تیسرے بندے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، اسے اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ 5 یا 10 منٹ کے بعد جب وہ چلا جائے گا تو آپ کسی اور بندے سے اس کے بارے میں بھی ایسے ہی بات کر رہے ہوں گے. اب جب آپ ایک بار اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں تو سننے والا سنتا ہے اور شاید آپ کی باتیں سن کر ہنستا بھی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کون سا کمال کا کام کر رہے ہیں. پھر آپ دوسری دفعہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، اور پھر تیسری دفعہ، اور ہر دفعہ 3-4 بندوں کی برائیاں کرتے ہیں، تو آپ کا ایک امیج ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، کسی کے بارے میں بھی اچھی رائے نہیں رکھتا، کسی کو بھی اچھا نہیں سمجھتا، اور کسی کے لیے دل سے خالص اور پیور نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کرتا ہے. البتہ آپ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کی باتوں پر خوش ہو رہا ہے. اصل میں اگلے بندے کی نظر میں آپ کی باتیں صرف وقتی تفریح سے زیادہ اور کوئی اہمیت نہیں رکھتی. وقتی طور پر وہ آپ کے منہ سے دوسروں کی برائیاں اور ادھر ادھر کی باتیں سن کر خوش تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے آپ کو برا ہی سمجھتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ کسی کا نہیں ہے اور دل سے کسی کے لیے مخلص نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 2 از یو کمپلین ٹو مچ. یعنی آپ لوگوں کے آگے ہر وقت اپنا ہی رونا روتے رہتے ہیں. اصل میں یہ ہمارا قومی فریضہ بن چکا ہے. ہر بندے کی اپنی شکایتیں ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ اسی کے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا. ہمدردیاں بٹورنے کے لیے خود کو مظلوم بن بن کے لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح ان کی سمپتھی یا ان کی توجہ حاصل کی جائے. اگر آپ لوگوں کو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، یا آپ کے منہ پر کوئی نہ کوئی شکوہ شکایت ہی رہتی ہے، یا آپ ہر وقت مظلوم اور بیچارے بن کے ہی لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں، یا ہر وقت اپنی ناکامی یا کسی بیماری کا رونا روتے رہتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں لوگ آپ کو اگنور ہی کریں گے. آج کل لوگوں کے پاس ان کے اپنے مسئلے مسائل اور الجھنیں بہت ہیں، اس لیے وہ دوسروں کے مسئلے سننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. اس لیے لوگ آپ کی پریزنس سے فیڈ اپ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے کہ یہ کوئی اپنا ہی مسئلہ یا اپنا کوئی رونا لے کر بیٹھ جائے گا. ہاں، آپ کے مسئلے ضرور سنیں گے، لیکن وہ لوگ جن کو آپ سے کوئی سروکار ہوتا ہے، آپ سے لگاؤ ہوتا ہے، آپ سے دلی محبت ہوتی ہے، اور جو آپ کے ساتھ مخلص اور پیور ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہر بندے کو ہی پتا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کون مخلص اور دل سے خالص ہے. اینی ہاؤ کمنگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ وچ از ججنگ پیپل. لوگوں کو جج کرنا، یعنی لوگ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں یا ویسے ہی دوسروں کے بارے میں اپنے من پسند مفروضے قائم کرنا اور ان کو ویسا ہی سمجھنا.
اصل میں جس بندے یا بندی کو آپ جج کر رہے ہیں اس کو کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے، لیکن جس طرح آپ اس کو جج کر رہے ہیں اس سے آپ کی اپنی ذہنیت کا پتہ ضرور چل جاتا ہے، آپ کی اپنی مینٹالٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو نیگیٹو لے لیتے ہیں اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بیچارہ ہمارا بھلا چاہ رہا تھا۔ تو اس لیے ریالٹی یا حقیقت جانے بغیر لوگوں کو جج نہ کریں۔ اگر لوگ محسوس کریں کہ آپ ان کو جج کر رہے ہیں تو یقیناً وہ آپ کو اگنور ہی کریں گے، آپ سے ملنا پسند نہیں کریں گے، آپ سے ڈسٹنٹ رہیں گے، and definitely they would like to create some boundaries as well۔ نیکسٹ پوائنٹ از یو آر آلویز نیگیٹو، یعنی باتوں باتوں میں منفی پہلو نکالتے رہنا، ہر بات کو نیگیٹیولی دیکھنا اور ہر چیز کا نیگیٹو ایسپیکٹ نکال لینا۔ یعنی جب لوگ آپ کو کوئی بھی بات بتاتے ہیں تو آپ فوراً کوئی نہ کوئی نیگیٹو پہلو نکال لیتے ہیں اور ساری پازیٹیو باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی آپ کو بتائے کہ فلاں آدمی نے یا فلاں میری فرینڈ نے یا میری دوست نے، میری ریلیٹیو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو آپ فوراً کوئی نہ کوئی نیگیٹو وجہ سامنے لے کر آتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس میں اس کا اپنا ہی مفاد ہوگا۔ اسی طرح اگر لوگ آپ سے کوئی مشورہ مانگتے ہیں یا حوصلے کے لیے کوئی بات شیئر کرتے ہیں تو آپ نیگیٹو باتوں پر ہی زیادہ فوکس رکھتے ہیں، یعنی ہر بات کی، ہر چیز کی بس نیگیٹو سائیڈ ہی دیکھنی ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ اپنی لائف کو کمفرٹیبل اور پیسفل بنانے کے لیے ایسے لوگوں سے دور رہتے ہیں اور انہیں اگنور کرتے ہیں۔ As you all know, the less you respond to negative people, the more peaceful your life will become۔ Coming to the next point, which is you lie۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب آپ اپنے کسی دوست یا کسی بھی رشتہ دار کو کسی تیسرے بندے کی بات بتاتے ہیں جس میں صرف آپ 90% جھوٹ بولتے ہیں، اصل میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ 90% جھوٹ بول رہے ہیں یا 10%۔ 2 دن، 3 دن، ہفتے، 10 دن بعد یا مہینے بعد آپ کے دوست یا رشتہ دار کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے اس سے کچھ چھپایا تھا یا غلط بیانی کی تھی یا جھوٹ بولا تھا۔ جب آپ کی اصلیت اسے پتا چل جائے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا دوست یا رشتہ دار آپ کی باتوں کو اتنا ہی اوتھینٹک سمجھے گا جتنا پہلی دفعہ سمجھا تھا؟ ایکچولی جتنے زیادہ آپ جھوٹ بولتے ہیں نا، لوگوں کے دلوں میں آپ کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ پتہ تو کبھی نہ کبھی چل ہی جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے، فلاں ٹائم آپ نے جھوٹ بولا تھا، کسی کے بارے میں غلط بیانی کی تھی یا کسی کے ساتھ کوئی چالاکی، ہوشیاری یا کسی قسم کی کوئی سازش کی تھی۔ آپ باتوں ہی باتوں میں یا دوستی میں یا فرینکنس میں لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا بتا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چاہے ہفتہ گزرے، مہینہ یا سال گزرے، لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے، یا کسی کی باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا اور بات کا کوئی اور ہی ورژن بنا لیا تھا۔ لہٰذا اگلی دفعہ وہ آپ کی باتیں جیسے تیسے مجبوری میں سن تو لیتے ہیں، لیکن یقین اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں۔ Let's move to the next point, which is you present your opinion as true words۔ یعنی اپنی رائے کو حقیقت بنا کر پیش کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باتوں باتوں میں بڑے بڑے بلنڈرز کرتے ہیں، آپ لوگوں کے یا چیزوں کے بارے میں کچھ باتیں فرض کرتے ہیں اور پھر ان کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہی حقیقت ہے، کیونکہ ہر بندہ آپ کے اس ٹیچر کی طرح نہیں ہوتا جسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آپ پچھلے ڈیسک پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا لوگ 1-2 دفعہ آپ کی حقیقت یا آپ کی اصلیت جان کر آئندہ آپ کی باتوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی دلچسپی یا انٹرسٹ لیتے ہیں۔ So eventually they prefer to ignore you۔ Next point is you don't do what you say۔ یعنی آپ جو کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے۔ پہلے آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو کلیئر یا جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ دوسروں کی برائیاں کرنے یا باتیں کرنے کا کیا فائدہ۔ تو آپ کا نا اپنے آپ کو یہ جسٹیفائی یا کلیریفائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ جھوٹے اور مکار رویوں کو نا بہت اچھی طرح سے بھانپ لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی باتوں پر توجہ دیں، آپ کو اگنور نہ کریں، آپ کو امپورٹنس دیں، آپ کو اچھا سمجھیں، تو ان کے ساتھ مخلص رہیں، دل سے خالص رہیں، کیونکہ جو بندہ کسی کے ساتھ دل سے پیور ہوتا ہے نا، اس کا پتہ چل ہی جاتا ہے، چاہے لیٹ پتہ چلے لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ دل سے میرا ہے، میرے لیے اچھا سوچتا ہے اور میرے لیے فائدے کی بات کرتا ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ سب باتیں لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے رویے ہی بتا دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ دل سے خالص ہیں یا صرف اوپر کی محبت اور کیئر جتا رہے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈ یا دوہری شخصیت کے مالک ہیں، اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی باتوں پر توجہ دیں، آپ کو اہمیت دیں، تو ان کے ساتھ مخلص رہیں، اور اگر وہ کوئی کام غلط کر رہے ہوں جس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہو تو خلوص سے ان کو مشورہ دیں کہ کیسے یہ کام ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ لوگوں کو مشورہ دیتے وقت چاپلوسی یا خوشامد کرنے کی بجائے ایمانداری کا مظاہرہ کریں۔ جب آپ ان کے ساتھ ایماندار ہوں گے، آنیسٹ ہوں گے، تو بات خود ہی ان کے دل کو لگے گی اور وہ خود ہی آپ کا خلوص محسوس کر لیں گے۔
लव बिगेट्स लव यानी दिल को दिल से राह होती है। जब आप ईमानदारी और दिल से किसी के साथ मुखलिस होते हैं ना तो अगले को भी इस चीज का पता चल जाता है। और जब आप ऊपर ऊपर की तारीफें, ऊपर ऊपर की केयर, मोहब्बत, चापलूसी और खुशामद करते हैं ना तब भी अगले को पता चल जाता है, क्योंकि ये चीज़ें देखने वाली नहीं बल्कि महसूस करने वाली होती हैं। सो लोगों के साथ हमेशा जेन्युइन, हार्टफेल्ट और सिंसियर रहने की कोशिश करें। आपको भी अल्टीमेट इज्जत मिलेगी और तवज्जो भी लोग देंगे। हाँ, लेकिन इतनी ऑनेस्टी लोगों को ना दिखाएं कि अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, और आप भरपूर ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए कहें कि तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही या ये सूट तुम पर अच्छा नहीं लग रहा। एनीवेज, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।